اس خوبصورت گونگے آدمی کو معلوم نہ تھا کہ سانتا کلا سے پیدل کرشن نگر آنے والی اور کرشن نگر سے بس لے کر گورنمنٹ کالج کے مقابل ہاسٹل کے آگے بس سٹاپ پر جو لڑکی آتی جاتی ہے، اس کے دماغ میں بھی ایک خناس بھرا ہوا ہے۔ وہ اس وہ اس قدر آزادی پسند ہے کہ کسی کو اپنا راستہ بنا کر اعتراف شکست نہیں کر سکتی۔ مجھ میں سرندیپ کی سروپ لکھا جیسا حوصلہ نہ تھا کہ سبک سر بن کر مہاراجا رام چندر کے چرنوں میں پہنچ کر انہیں حال دل سناتی اور اپنے ناک کٹوا کر لٹکا کوٹ لوٹ سکتی۔ اعتراف شکست بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ عموماً انا کا بت توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہیرو کے بجائے ویلن بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بڑے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ادھر خان صاحب اپنی خواہش کے پیچھے سرپٹ بھاگنا چاہتے تھے، ساتھ ہی اس خواہش سے گریزاں تھے۔ اس تضاد نے انہیں بالکل بیکل کر رکھا تھا۔ وہ خواہش کو چھپانے اور اس کا پرچم لہرانے سے روکے نہیں جا سکتے تھے۔ ایک طرف وہ پوری طرح کمٹمنٹ کے آدمی تھے اور ساتھ ہی فرار کی راہیں بھی انہیں کشاں کشاں کھینچتی تھیں۔ یہ ان کے جبلی جرثوموں میں موجود تضاد تھا۔ اس جینیٹک کوڈنگ کو ان کے تمام گھر والوں میں بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی اس جبلی تضاد سے رہائی پا سکا، اس نے دنیا میں بڑا نام اور مقام پیدا کیا۔ اس کی مثال خالد آفتاب، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی، ڈاکٹر طارق بن افتخار ہڈیوں کے سرجن، شاگو ڈاکٹر جواد ساجد ہارٹ سرجن، اور پھر خود اشفاق احمد ہیں۔ لیکن اس تضاد سے نکلنے کے لیے انہیں تقریباً 7 سال لگے۔ وہ خاندان سے باہر ایک جان لڑکی سے شادی کرنے کے آرزومند تھے اور ساتھ ہی خاندانی شناخت اور روایات کی پاسداری، قریبی بہن بھائیوں بھتیجوں کی غیر مشروط محبت انہیں کوئی قدم اٹھانے نہ دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بانو قدسیہ انہیں بے وفا ہری چگ سمجھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کی بھی آرزومند تھے کہ گھر والوں کے دل کو ٹھیس نہ لگے اور وہ اس اعتماد کو مجروح نہ کر بیٹھیں جو بابا جی، اماں جی، سردار بیگم اور بہن بھائی ان پر رکھتے ہیں۔ آدمی کی یہ کیفیت دن رات ان پر گزرتی تھی۔ اوپر جاتی تو بھی کانٹتی، نیچے آتی تو بھی ذبح کرتی۔ ان کے جانے کے بعد سب رشتہ داروں میں سے میں نے تصویریں اور خط مانگے، اخبار میں اشتہار دیا، لیکن کسی نے خاطر خواہ مدد نہ کی۔ مجھے یقین ہے کہ کتاب چھپ جانے کے بعد واویلا بعد مرگ ہوگا، لیکن یہی آج کی تیز رفتار زندگی کا المیہ ہے۔ نہ ہم ماضی کو محفوظ کرنے کے اہل رہے ہیں، نہ مستقبل کے لیے کسی مثبت پلان پر استقامت سے عمل پیرا ہونے کی قوت رکھتے ہیں۔ سب کچھ حال کی افراتفری کی نظر ہو گیا ہے۔ اشفاق صاحب ایک مزنگ روڈ سے کالج کبھی اپنی سائیکل پر کبھی پیدل راستہ ناپتے رہے، لیکن دونوں طرف اعتراف شکست قسم کی کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک روز میں اول والی سڑک پر آ رہی تھی، میرے دماغ میں سیب کا درخت کہانی گھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، پہاڑوں سے اترتی ہوئی میگن سن۔ جب میں لڑکوں کے ہاسٹل پر مقابل بس سٹاپ کے قریب پہنچی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو اشفاق صاحب بڑی لجاجت اور بظاہر لاتعلقی سے چلے آ رہے تھے۔ میں سمجھی شاید کچھ کتابیں مستعار دینا ہوں گی۔ میرے ساتھ ہی لالو بھی رک کر سر کھجانے لگا۔ میں نے بات کا آغاز نہ کیا، پاس آ کر بولے، قدسیہ، ادھر کچہری ہے، میرے بڑے بھائی آفتاب کا یہی راستہ ہے۔ میں سمجھ نہ پائی کہ آفتاب کون ہے اور ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے چہرے پر سو واٹ قسم کا تاثر دیکھ کر وہ بولے، اگر انہوں نے مجھے آپ سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی ایک مزنگ روڈ میں۔ تو آپ مجھ سے بات نہ کریں پلیز۔ وہ چپ ہو گئے۔ ہم دونوں نے پھر کوئی بات نہ کی۔ راجا رام چندر نے نہ
برادران دیا نہ جے مالا میرے گلے میں ڈالی، سروپ نکھا کی ناگ ہی کاٹی۔ میں نے پلٹ کر کچھ نہ پوچھا اور بس پر چڑھ گئی۔ میں نے کھڑکی میں سے لپٹ کر نہ دیکھا نہ ہاتھ ہی ہلایا، لیکن میں جانتی ہوں بس اسٹاپ خالی ہو جانے کے بعد بھی دیر تک اشفاق احمد وہیں کھڑے رہے۔ تب تجربہ اہم تھا، تجزیہ کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میرے ہم جماعت کے اندر وہ کون سی باڑ لگی ہے جسے وہ بھانپ نہیں سکتا۔ بہرکیف تبدیلی تو چلی آ رہی تھی۔ تبدیلی زندگی کا ناگزیر حصہ ہے۔ کچھ لوگ شعوری طور پر، کچھ لاشعوری طور پر تبدیلی سے ناآشنا ہوتے ہوئے بھی اپنی معصومیت کے سہارے اس تبدیلی کے آگے سر جھکا کر قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے معصوم لوگوں کو نہ کسی فلسفے کی رہنمائی درکار ہوتی ہے، نہ کسی صوفی کی دانش ہی۔ بیشتر لوگ تبدیلی سے دوچار ہوتے ہی بھونچکا رہ جاتے ہیں، پھر ان میں زندگی کے ساتھ نمٹنے کی سکت نہیں رہتی۔ کچھ تبدیلیاں موسم کے ساتھ آتی ہیں، کچھ عمر بڑھنے کے ساتھ چپکے سے در آتی ہیں۔ گود کا بچہ ہمیشہ گود حالق نہیں رہ سکتا۔ کھیلنے کودنے، کھانے پینے کی عمر نو بالغ کی آرزو بدلتے ہی جنس کی طرف راغب ہو جاتی ہے، پھر یہ کیفیت بھی ایک دیر پا سلجھاؤ کی تلاش میں ایک نئی تبدیلی سے آشنا ہو جاتی ہے، اور پھر ہر بالغ اپنا گھونسلہ ساتھی اور بچوں کے تصورات میں مگن ہو جاتا ہے۔ یوں ہی بچوں کی کفالت کی ڈگر ایک ہی ڈگر پر چلتے چلتے عادت سی بن جاتی ہے۔ ایک نئی تبدیلی انسان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ہر انسان 40 کے لگ بھگ پہنچ کر مڈ لائف کے کرائسس اور اس سے جنم لینے والی تبدیلیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس عمر کو پختگی کی عمر کہہ لیجیے، لیکن یہی عمر ہے جب عام آدمی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے اور پھر عمل میں ناپختگی کا ثبوت دیتا ہے۔ تبدیلی کو خاموشی سے قبول نہ کرنے کی وجہ سے کئی بار انسان کا امیج سوسائٹی میں بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ پے در پہ شادیاں، معاش کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں، ماں باپ سے ہجانی تصادم، اولاد سے بے توازن رابطہ۔ غرض یہ کہ اس عہد کی تبدیلی میں زلزلے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ہندو دھرم نے ان تبدیلیوں کے اعتبار سے چاروں رن طے کر لیے ہیں: بال آشرم، گرہستھشرم، وانپرستھ آشرم اور بالآخر سنیاس آشرم۔ آخری تبدیلی عموماً بڑھاپے کے ساتھ آتی ہے، جب نہ اشیاء سے لگاؤ رہتا ہے، نہ انسانی رشتے میں بامعنی رہتے ہیں۔ اب اطمینان قلب صرف ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ صوفی حضرات ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے، شناسائی اور قبولیت پیدا کرنے کے لیے ماننے کا درس دیتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حدود کو جانتے ہیں، ان کے لیے ماننا مشکل نہیں ہوتا، اور وہ حفاظت کے امر کو کوٹ میں قلعہ بند رہتے ہیں۔ ان کی عافیت اور راحت کچھ ایسی طاقتوں کے ذمہ ہوتی ہے جو کبھی دغا نہیں دیتی، لیکن یہاں تھوڑی سی اڑچن لوگ اپنے لیے خود پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنی تجویز اور فیصلے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں دنیاوی مشکلات کا حل درکار ہوتا ہے، انہیں مادی زندگی میں لاٹری نما حل کی تلاش ہوتی ہے، اور ڈیرے پر وہ ان خواہشات کو چھپا کر یوں ظاہر کرتا ہے جیسے وہ اللہ کی تلاش میں ہو۔ صوفی حضرات اللہ کا راستہ، صحبتیں، صحنیں، مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کا علم جانتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے نسخے موجود نہیں ہوتے جو لوگوں میں راتوں رات عزت اور امارت کی خوش کن تبدیلی لے آئیں۔ عام خواہش کے آدمی اسی لیے ماننے کا حکم دل سے مان نہیں سکتے۔ روز قیامت پر فرشتوں اور جنات کے وجود پر، نبیوں کے علم پر پورے یقین اور ایقان کے ساتھ چلنے والے کے لیے ماننا کچھ ایسا مشکل نہیں۔ خان صاحب بھی اندر کے تصادم کا شافی حل ڈھونڈنے کے لیے بالآخر ڈیروں تک جا پہنچے، لیکن ابھی وہ وقت دور تھا۔ ابھی وہ اپنے اندر کے تصادم میں خود مگن گھیریاں کھا رہے تھے۔ ابھی تک انہوں نے وہ مضمون بھی نہ لکھا تھا جو میں یہاں پیش کر رہی ہوں،
کیونکہ اس مضمون کے بغیر ان کی گورنمنٹ کالج سے وابستگی ممکن نہیں ہوتی۔ چاند کا سفر۔ گورنمنٹ کالج کی طرف مراجعت کے کئی راستے ہیں اور سارے راستے اپنے اپنے رخ پر چل کر اس منزل تک پہنچتے ہیں جو ہر راوین کے من کا مندر ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے مشہور شیر شاہی اور جرنیلی سڑک تو برتری تحفظ، منفیت اور پاور کی سڑک ہے جس پر ایک جنب غفیر رواں ہے، لیکن کچھ راستے جذباتی وادیوں سے ہو کر بھی اس منزل کی طرف جاتے ہیں۔ ہم دونوں کا گورنمنٹ کالج سے بندھن ایک بہت ہی کمزور اور کچے سے دھاگے سے بندھا ہے، ایک گمنام اور بے نام پگڈنڈی ہے جو خود روجھاڑیوں اور کھنگریلے راستوں سے الجھ الجھ کر بڑی مشکل سے مندر تک پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے تب تک اٹھنے کو جی نہیں چاہتا جب تک کہ کوئی وہاں سے اٹھا نہ دے، نکال نہ دے۔ بانو قدسیہ نے اور میں نے گورنمنٹ کالج کو کبھی بھی ایک درس کا نہیں سمجھا، نہ کبھی ہم اس کو علمی روایت سے متاثر ہوئے اور نہ کبھی اس کے استاذوں کے تجر علمی سے مرعوب ہوئے۔ اس کی قدامت، اس کی عمارت اور اس کی شخصی وجاہت بھی ہمیں مسحور نہیں کر سکتی۔ اس سے کبھی کچھ لیا نہیں، مانگا نہیں، دیا نہیں، دلوایا نہیں، پھر بھی اس کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق قائم ہے جسے ہم آج تک کوئی نام نہیں دے سکے۔ دراصل ہم دونوں گورنمنٹ کالج کو درس گاہ نہیں مانتے، اس میں سین کے حروف کو وافر سمجھتے ہیں۔ جب ہمارا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو ہم سمن آباد میں رہتے تھے اور اپنے مکان کا کرایہ بڑی مشکل سے ادا کرتے تھے۔ میں ریڈیو میں ملازم تھا اور بانو پشاور کے لیے درسی کتابیں لکھ کر 60-70 روپے مہینہ گھر بیٹھے کما لیتی تھی۔ بچے کے دودھ کا ڈبہ 42 روپے میں آتا تھا اور وہ ایک مہینے میں 3 ڈبے ختم کر جاتا تھا۔ اس زمانے میں مٹی کے تیل کا 14 بتیوں والا چولہا آ گیا تھا اور ہمارا ایندھن کا خرچ کم ہو گیا تھا۔ بانو جب گورنمنٹ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی تو اس کو روٹی پکانی نہیں آتی تھی۔ میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تو گھر کا سودا لانے کے علم سے ناواقف تھا۔ شادی کے بعد ہم دونوں نے یہ دونوں فن سیکھ لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جب انیک 1.5 سال کا ہوا تو جون کے مہینے میں سخت بیمار ہو گیا۔ اسے اسہال اور قے کی شکایت ہوئی جو 2-3 دنوں کے اندر اندر بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ محلے کی بڑی بوڑھیوں کے کئی نسخے آزمائے لیکن کسی سے افاقہ نہ ہوا۔ بچے کی حالت تشویشناک ہو گئی تو ہمیں کسی نے بتایا کسی ڈاکٹر بروچہ کے پاس لے جاؤ۔ بڑی سخت گرمی میں سہ پہر کے 4 بجے ہم سالم تانگہ کرا کر ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر میکلوڈ روڈ لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بچے کو الٹا پلٹا کر دیکھا، اس کی اندر دھسی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے کھول کر معائنہ کیا اور پھر بانو سے مخاطب ہو کر بولے، بابا تم لوگ کیسا پرنٹ ہے جو اب اس کو ہمارے پاس لایا ہے، اس کا میں کیا ٹریٹمنٹ کروں؟ بانو زور زور سے رونے لگی اور ظاہر فقیرنیوں کی طرح ہاتھ باندھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی تھی اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹر پر جا کر 5-6 دواؤں کے امتزاج سے دھریانک کا ایمولیشن تیار کیا، اپنی میز کی دراز سے 10 پڑیاں نکال کر دیں اور پھر ایمولیشن کی ایک خوراک میں ایک گھول کر مجھے بچے کو مضبوطی سے پکڑ کر گود میں لٹانے کا حکم دیا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے انیک کے جبڑے میں اپنی انگلیاں کھول کر اس کا منہ کھولا اور دوائی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ بچہ اپنی نحیف آواز میں بڑے کرب کے ساتھ رویا تو میں نے اسے کندھے سے لگایا، گود میں لے کر تو میں سے کھڑا تھا، لیکن بانو قدسیہ خوف سے کانپتی ہوئی جیسے تھبکے جا رہی تھی۔ اتنے میں بچے نے منہ بھر کیک کی، گرم اور بدبودار، تھوڑی سی میرے کندھے پر گری اور باقی کی ساری فرش پر۔ ڈاکٹر صاحب نے جھلا کر کہا، بابا تم کیسا پیرنٹ ہے؟
بچے کو سنبھال نہیں جاتا، سارا فرش خراب کر دیا، یہ کلینک ہے کوئی تم لوگ کا گھر نہیں۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کی ڈانٹ سے گھبرا گئے، ہمیں ڈاکٹر کا اور اسپتال کا کوئی تجربہ نہیں تھا، پھر ہماری مالی حالت معمولی سی تھی، شکل و صورت سے بھی ہم سہم تھے اور بچہ کافی بیمار تھا۔ بانو قدسیہ نے اپنے آدھا دوپٹہ تو سر پر محفوظ رکھا اور باقی کے آدھے دوپٹے سے ڈاکٹر صاحب کا فرش صاف کرنے لگی۔ اس نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ کو آگے بڑھا کر جھکے ہوئے بدن کا سارا بوجھ اس پر اتر رکھا تھا۔ وہ روئے بھی جا رہی تھی، شرمندگی سے سر بھی جھکائے جا رہی تھی اور سسکیوں سے اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے نارنجی اور کانسی پھولوں والی قمیض پہنی ہوئی تھی، سبز رنگ کی شلوار تھی اور پاؤں میں ہوائی سلیپر تھے جس میں ایک فرش پڑا کی مارتے ہوئے اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا فرش پرانی اینٹوں کا تھا جس کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، کچھ اینٹیں نیچے کو ہو گئی تھیں، کچھ سیم کی وجہ سے اوپر کو ابھر آئی تھیں۔ اس اونچے نیچے کے درمیان دوپٹے سے جگہ صاف کرنا کافی مشکل کام تھا، لیکن بانو نے اپنے روزمرہ تجربے کے زور پر ساری جگہ اچھی طرح سے صاف کر دی۔ ڈاکٹر صاحب نے چور آنکھ سے اپنے فرش کو اس کی اصل حالت میں دیکھ کر کہا، بابا تم کیسا لڑکی لوگ ہے، سارا دوپٹہ خراب کر لیا، اب اس کو باہر جا کر دھو، اچھی طرح سے صاف کرو، اس میں جراثیم چلا گیا ہے، بچے کے پاس نہیں لانا یہ کپڑا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب باہر نلکا ہے، کہنے لگے کیوں نہیں ہے، یہ 7 باجوں میں گھوڑوں کے پانی پینے کا ہوش ہے نہیں، اس میں پانی ہی پانی ہے، جا کر دھو۔ میں بچے کو گندے سے گندگا کر کھڑا رہا۔ بانو نے آدھا دوپٹہ کھیل میں ڈال کر کھنگال لیا۔ ایسے وقت میں اور اس قدر شدید گرمی میں سڑک کنارے پیدل چلنا تو شاید اس قدر مشکل نہیں تھا، لیکن ایک بیمار بچے کو کندھے سے لگا کر کلینک سے ذلیل و خوار ہو کر اور زمین سے بوٹ کے پرانے ڈبے کا گدا اٹھا کر اور اس سے مریض بچے کے چہرے کو چھاؤں کر کے چلنے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے کچے پڑے ہوئے تھے اور شرمندگی کی وجہ سے ہمارے سر اوپر نہیں اٹھتے تھے۔ سڑک پر کوئی سواری نہیں تھی اور ہمیں بس پکڑنے کے لیے ابھی بہت دور تک چلنا تھا۔ بچے کا بخار گرمی کی وجہ سے بڑھ رہا تھا اور بانو بار بار اس کے ماتھے اور لٹکتی ہوئی بے جان ٹانگوں کو چھو رہی تھی، بخار کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ اس دھوپ اور گرمی میں ہم اس طرح سے چلتے رہے، تھکے تھکے، خوفزدہ، مایوس، بے مراد اور اکیلے۔ بیمار بچے نے کئی مرتبہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن گرمی کی شدت اور روشنی کی جھلکور نے اس نے پپوٹے کھلنے نہ دیے۔ ہم چلتے چلتے، سوچتے سوچتے، چھپ چھپاتے جی پی او کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں تار گھر کے پاس کئی تانگے کھڑے تھے۔ درخت کی چھاؤں تلے بیمار بچے نے آنکھیں کھول کر ایک سفید گھوڑے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور اپنا ڈولتا ہوا سر ساگن کر لیا۔ میں نے تانگے میں بیٹھے ہوئے کہا گورنمنٹ کالج، اور بانو حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی۔ کالج چھٹیوں کی وجہ سے بند تھا، پرندے شاخوں میں چھپے ہوئے تھے، اونچی بلڈنگ کے سائے دور دور تک پھیل کر درختوں کے سائے سے مل گئے تھے۔ سارے میں ایک خوشگوار خاموشی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم اپنے کلاس روم کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ انیک بانو کی گود میں لیٹا ایک اونچے درخت کی شاخوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی آنکھوں کو قریب سے دیکھنا چاہا تو مجھے بانو کے دوپٹے سے کھٹی کھٹی بو سی آئی۔ میں نے بچے کے چھوٹے سے ماتھے پر اپنا بڑا سا تھکا ماندہ چہرہ رکھا تو مجھے ایک بیماری ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ بچے نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں جنت گم گشتہ لوٹ کر اس کی جھولی میں آ گئی۔ بانو نے اس کے پاؤں کو، ماتھے کو اور گلے کو چھو کر خوشی سے میری طرف دیکھا اور کہا، بالکل خواجہ منظور کی طرح مسکرایا ہے۔ خواجہ صاحب اپنی ساری زندگی میں صرف ایک بار مسکرائے ہوں گے، لیکن بانو کے ذہن میں اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو کر ایک فریم میں جڑی جا چکی تھی۔ پھر ہمارے ذہنوں میں اپنے ایام
طالب علمی کا ایکشن ریپلے شروع ہو گیا اور طوطے اپنی چونچوں میں ڈالیاں پکڑ کر ہاتھ چھوڑ کر کرتب دکھانے لگے۔ بیمار بچہ اپنی ماں کی گود سے پھسل کر میرے ایک سیڑھی پر کھڑا ہوا، پھر ہاتھ پکڑ کر دوسری پر اترا اور پھر خود ڈگمگاتے قدموں سے روش پر چلا گیا۔ وہ کوئی 1.5 گز تک ایک طرف اور کوئی 2 گز کے قریب دوسری جانب چلا اور پھر تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ہمیں سیڑھیوں پر بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نیلی پگڑی باندھے اور ہاتھ میں چابیوں کا موٹا سا گچھا اٹھائے ایک شخص ہماری طرف آیا اور قریب آ کر پوچھنے لگا، کون لوگ ہو تم؟ ہم نے کہا، ہم لوگ ہیں۔ اس نے کہا، یہاں آنے کا اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا، کس کا حکم نہیں؟ پرنسپل صاحب کا، اس نے درشت لہجے میں کہا اور ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اٹھانے لگا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ بانو نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے بچے کو اٹھایا اور آہستگی سے چلنے لگی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم تینوں آہستہ آہستہ پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم آگے کو جا رہے تھے اور گورنمنٹ کالج پیچھے کو ہٹا جا رہا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ کئی بیہودہ، نکمّے، حیّت اور بیکار لوگ درگاہوں سے اٹھا دیے جاتے ہیں اور ان کے بعد فرش دھلا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے فرش پر درگاہوں کی مورتیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں۔ اصل میں گورنمنٹ کالج تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ اس کی طرف رخ نہ بھی ہو تو بھی یاتری اسی کی طرف کا سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اسپیس شٹل زمین سے چاند کی طرف چھوڑا جاتا ہے تو اس کا رخ چاند کی طرف نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا سفر چاند ہی کا ہوتا ہے اور اس کی منزل چاند ہی ہوتی ہے۔ خالدہ نے کچھ تاثرات اپنی محبت کے تحت لکھے ہیں۔ یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ اللہ اسے میرا دل رکھنے کی اجر دے۔ ایسی محبت والی روحیں ہر روز کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ اے ترک غمزدہ زن! کتاب زندگی کے کچھ اوراق ہم سینست کے رکھتے ہیں، ان کا ہماری روح کے ساتھ ایسا گہرا رشتہ ہوتا ہے جو شگفتی اور تقدس کے پانیوں سے نمو پاتا حاصل حیات کا جز بن جاتا ہے۔ قدسیہ آپا، میری کتاب زندگی کا ایسا ہی ورق ہے، مگر اس اعتراف کی وضاحت کے لیے مجھے گزرے وقت میں بہت درد تک جانا ہوگا۔ یہ سن 50-52 کے آس پاس کی بات ہے۔ لاہور کے لیڈی میکلیڈن ٹریننگ کالج کے خاموش بارآب برآمدوں اور سرسبز درشوں پر وہاں کی پروقار پرنسپل مسز چھٹا اپنی چاق و چوبند چال کے ساتھ آتی جاتی نظر آتی۔ گریس فل ساڑی، کھنکھریالے گھنگرالے کالے سفید بالوں کا ٹیڑھا سا جوڑا، ٹک ٹک کرتے کوٹ شوز۔ ہم جنتر منتر کی باڑ کے اس پار اسکول سیکشن کی بے بضاعت چھٹی 7ویں جماعت کی لاغر لڑکیاں دم سادھے جھانکا کرتیں۔ سانولے چہرے پر شفقت اور سختی میں رلے ملے نقوش۔ ہمیں سب کچھ کسی اور ہی دنیا کا نظر آتا ہے۔ وہ باڑ کے پاس ہمارے بہت قریب سے گزر جاتی، مگر ہم وہیں منتظر کھڑے رہتے، کیونکہ ان کے بعد کبھی کبھار ان کی چمپیتی رنگت کچھ نیپالی نقوش والی گیلی سی بیٹی اپنے گھنگریالے بالوں کی لمبی چوٹی جھلاتی چھوٹے چھوٹے گورے پاؤں کے ساتھ کبوتری کی چال چلتی ادھر سے گزرتی اور ساری فضا کھلکھلا اٹھتی۔ ہم روز اس
جس روز ہم اسے دیکھ لیتے باقی مانا دن کتنا اچھا گزرتا۔ پھر وہ اسکول میں سٹیج ہونے والی ایک ٹیبلو عشق اور موت میں ایک قدسی روپ میں نظر آئی، موتیا رنگ، پیارا لباس میں، عشق کی قوت سے مردوں میں زندگی کی لہر دوڑاتی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ قدسیہ کے پاس کے ساتھ میرا کیسا علامتی تعارف ہوا، جس نظریہ کی عملی تفصیل میں انہیں اپنی زندگی بسر کرنا تھی وہ کس طرح مجھ تک پہنچا۔ تب مجھے معلوم نہ تھا کہ یہی کامنی میری بہن کی عزیز ترین دوست ہوگی۔ میں اسے اتنا قریب سے دیکھوں گی، بلکہ شب و روز کا ساتھ رہے گا اور ایک نئی دنیا کا دروازہ مجھ پر کھلے گا، لکھنے کی دنیا۔ پڑھنے کا خبت تو مجھے تھا ہی، کبھی نوخیز لڑکیوں جیسا الٹا سیدھا لکھ بھی لیتی تھی۔ قدسیہ آپا تب لکھتی تھی مگر ابھی چھینٹا شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی تخلیق فن کا پورا کلچر ان کی ذات میں سانس لیتا تھا۔ تب مجھے اتنی باریکیوں کی سمجھ کہاں تھی، بس اتنا احساس ہوتا کہ جو قدسیہ آپا ہیں کسی کھلی بے تحاشا بڑی طلسماتی دنیا سے آتی ہیں۔ بازی منجلے بھائی اور میری تو خیر بات ہی کیا، اپنے کاموں میں بے حد مصروف رہنے والی اماں تک ان کی گرویدہ ہو گئیں۔ سمن آباد میں خود ان کا اپنا گھر ہر ایک کے لیے کھلی آغوش کی مانند تھا، صاف ستھرا، سادہ سے سامان سے مزین کمرے، ہمارے جہاں ہر کوئی بے تکلف چلا آتا۔ قدسیہ آپا، ان کے مصور بھائی پرویز کیا کمال کے آرٹسٹ تھے، اور امی، یوں لگتا یہ سب پیدائشی میزبان ہیں، یہ لوگ محبت اور نعت اٹھانے میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، سراپا شفقت، اٹھتے بیٹھتے میں آپ کی آسائش و آرام کا خیال، اور پھر باتیں، ایسی باتیں جو سارے غم فکر بھلا دیں، دل میں پھلجھڑیاں سی چھوٹنے لگتیں۔ ان دنوں بھائی بہن میں نریشن کا مبہوت کر دینے والا کمال تھا، انگریزی، اردو، پنجابی سب میں یکساں رواں۔ رفتہ رفتہ مجھے قدسیہ آپا کے بچپن کے بہت سے واقعات اور شگفتہ کردار بالکل چشمدیدہ محسوس ہونے لگے۔ گودراس پور، دھرمسالہ، شملہ، جنہیں کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا، اپنے اپنے لگنے لگتے۔ معلوم نہیں آج بھی ہم ان کی وضع کردہ کتنی اصطلاحیں اور روزمرہ انجانے میں بولتے رہتے ہیں۔ درد مندی کے باوجود ان میں زندگی کی خوشگوار چیزوں سے محبت اور ناخوشگوار کو نظر انداز کرنے کی تہذیب تھی۔ شاید یہ دل کے غنی لوگ تھے، ان کے ہاں خصوصی طور پر لڑکیوں کی گرومنگ کا ایک تصور تھا، ایسی تربیت جو لڑکیوں کو سراپا خدمت اور ایثار، دوسروں کے لیے باعث راحت اور ماحول کو خوبصورت بنا دے۔ بذام خود مجھے لگتا ہے کہ قدسیہ آپا کی صلاحیتوں کا جو شعور اور انداز مجھے ہے کسی اور کو شاید ہی ہو۔ انہوں نے میری بہن اور چند اور دوستوں کے ساتھ مل کر ان دنوں لاہور کے چھوٹے سے الحمر الحال میں انارکلی سٹیج کیا۔ ڈائریکشن ان کی اپنی تھی۔ جنہوں نے میری بہن ایسی چھوٹی موئی معمولی سی ہستی سے شہزادہ سلیم کا کردار ادا کرایا، مناظر کے سیٹ اور کرداروں کے ملبوس، ان سب کے لیے کتنا تاریخی اور تہذیبی شعور اور ڈرامے کے فن پر دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ انارکلی کے کردار میں قدسیہ آپا خود تھیں۔ ڈرامہ ہٹ ہو گیا جو صرف خواتین کے لیے تھا، اور وہ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی پر سٹیج کے لیے لازوال ڈرامے تخلیق کیے، تو وہ ٹیلنٹ اور کرافٹ کے قابل رشک تال میل کا نتیجہ تھے۔ انہیں رقص، موسیقی، فولک لور اور اردو، فارسی، پنجابی اور عالمی شعر و ادب کا جو وسیع و عمیق علم حاصل ہے، غیر معمولی کے رمزے میں آتا ہے۔ ایک بہت ہی
نادر مرکب جو قدرت کبھی کبھار ہی عطا کرتی ہے، صلاحیت اور محنت کا امتزاج ہے۔ عام طور پر یہ دونوں اتنی وافر مقدار میں ایک ساتھ نظر نہیں آتے، مگر قدسی آپا میں انتھک محنت، لگن، پتہ مارنے کی صلاحیتیں یکجا ہو گئیں۔ اتنا عجز، اتنا ایثار، اپنے آپ کو مٹانے کا اتنا حوصلہ، مشکل، بہت مشکل۔ قدسی آپا، آپ نے لکھنے والوں بلکہ لکھنے والیوں کے لیے کیا امتحان کھڑا کر دیا۔ ایک روایتی مسلم خاندان کی زندگی بسر کرتے ہوئے بھی خارجی دنیا کے ساتھ ایکسپوژر حیران کن تھا۔ اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کی سالانہ محفل موسیقی نہایت اعلیٰ سطح کی تقریب ہوتی تھی۔ قدسی آپا کے ساتھ ہم نے روشن آرا اور زادہ پروین، مہدی حسن، سائیں مرنا، اقبال بانو، فریدہ خانم اور بہت سے مشاہیر کو سنا۔ اوپن ایئر تھیٹر کے بے مثال ڈرامے تھے۔ ہالی ووڈ کی شاہکار فلموں سے انہوں نے ہمیں روشناس کرایا۔ تب کی فلمیں حقیقی معنوں میں ایک تخلیقی تجربہ ہوتی تھیں۔ کون اسپیس بانڈ، کم سپستر دائزر، فروم ہیرو ٹو کیا کچھ تھا۔ ہم قدسیہ اور ایسی درجنوں فلموں نے ہمارے فنی ذوق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب اس پور تہذیبی اور ثقافتی دور میں کیا کچھ تھا، اور ہم قدسی آپا کے ساتھ اس میلے میں گھومتے پھرتے۔ عالم کی سیر، میر کی صحبت اس طرح ہوتی۔ اس وقت تک انہوں نے بہت کچھ لکھ رکھا تھا، مگر اشفاق صاحب کی ہدایت کے مطابق چھپوانا شروع نہیں کیا تھا۔ ان دنوں وہ غالباً روم میں تھے، پھر وہ آئے اور قدسی آپا کو چین لے گئے۔ بانو قدسیہ بنا کر معاف کیجیے گا قدسیہ آپا اگر آپ کو میری یہ بات بار خاطر گزری ہو۔ مجھے معلوم ہے اشفاق صاحب، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ تمام دنیا سے دشت گشت ہو گئیں، پھر آپ وہ بنی جو انہوں نے آپ کو بنانا چاہا، جو آپ کے نزدیک عورت کا حاصل خیات ہے۔ بانو قدسیہ ہو کر آپ ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب جیسے بڑے اور باکرامت لوگوں کے حصار میں چلی گئیں۔ کتنی عجیب بات ہے، گڈریا ایسی کہانی لکھنے والا حال و قال کی دنیا میں نکل گیا، اور کلمی ریاضت اور ایثار و خدمت کی سفیر نے اتنا عظیم الشان ادبی اثاثہ ہم ایسوں کو دیا۔ مگر انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ انارکلی کی صدا اے ترک غمزہ کے مقابل نشستہ مجھے اب بھی مضطرب کر دیتی ہے، اور میں گزرے وقت کی گلیوں میں اتر جاتی ہوں۔ میری سب دعائیں، عقیدت اور محبت آپ کے لیے قدسی آپا۔ ایک خط جمیلہ ظفر نے مجھے لکھا، میرے ساتھ ناچنے والی جمیلہ شادی کے بعد کہیں کھو گئی۔ خالد فوج میں تھا، کشمیر فرنٹ پر شہید ہو گیا۔ پھر مجھے یہ خط ملا، سنی بانو مری 11 ستمبر 1948۔ پیاری قدسیہ بہن، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، جواب کیا دوں؟ حیران ہوں دیکھ جو اللہ میاں کی بے نیازی خواہ مخواہ میری دنیا برباد کر ڈالی۔ سمجھ نہیں آتی کس گناہ کی سزا ملی ہے، پھر بھی ہر دم اس کی شکر گزار ہوں۔ میرا خالد مجھ سے چھین کر آخر خدا کو کیا مل گیا، بالکل نہیں آتا، کچھ سوچ نہیں سکتی۔ دل یہی کہتا ہے وہ آئے گا، ضرور آئے گا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا، بھلا مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن یہ میرا وہم ہے، سراسر پاگل پن۔ سب سمجھتی ہوں، لیکن سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتی۔ قدسیہ، وہ اپنے وطن، اپنے اسلام پر قربان ہو گیا۔ اللہ جو قربانی قبول کرے اور اس کی عوض کشمیر ہمیں مل جائے تو پھر بھی کچھ تسلی ہو جائے۔ وہ تو شہید ہے، تمہاری جمیلہ بہن اب ایک شہید کی دلہن ہے۔ میرا ایمان ہمیں کہتا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تو پھر وہ مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتا، مجھے کیوں ملنے نہیں آتا؟ میں تو اس کا انتظار کر کے بھی تھک گئی، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟
कैसे पकड़ लाऊं, मुझे कोई नहीं बताता, सब चुप है, कोई नहीं बोलता। वो तो मुझे ज़रूर याद करता होगा, अपने पास बुलाता होगा, लेकिन कोई उसके पास जाने नहीं देता। मुझे जीने की आरज़ू नहीं, ज़िंदगी की तमन्ना नहीं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ, सख्त मजबूर। क्या मालूम था खालिद इस कदर बेवफा निकलेगा, इतनी जल्दी मुझसे रूठ जाएगा। वो तो मुझसे कभी खफा ना हुआ, मालूम नहीं एकदम क्यों बदल गया। जब आया तो मैंने उसे इस कदर बुलाया, आवाज़ें दी, रोई, चिल्लाई, लेकिन वो चुपके लेटे रहे, जैसे उसको कुछ खबर नहीं। भला इतनी भी लापरवाही क्या होती है। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया है कि चाहे वो मुझे कितना ही बुलाए, मिन्नतें करे, मैं भी उससे ना बोलूँगी। खूब सताऊंगी, देखना फिर वो खुद ब खुद सीधा होता है या नहीं। बस अब लिखा नहीं जाता, सर चकरा रहा है, खत लिखती रहना। एक बजंग रोड से किनाल पार्क 24S। अभी हमारे एमए के इम्तहान न हुए थे कि एक और तब्दीली ने सर निकाला। मेरी वालदा सांदा वाले घर में तशरीफ़ लाई और नादिर शाही हुक्म फरमाया कि ये घर खाली करो, मैंने तुम्हारा इंतज़ाम किनाल पार्क में कर दिया है। अच्छी खुली जगह है, तुम लोग बैडमिंटन का कोर्ट भी बना सकोगे। इन दिनों वालिदैन को जवाब देने का रवाज ना था, ना अपने हुक्म को मजबूत करने के लिए किसी किस्म की तावील ही देने की ज़रूरत महसूस होती थी। हम दोनों बहन भाई बोरिया बिस्तरा बांध 24S केनाल पार्क की तरफ रवाना हुए। जेल रोड से जो रास्ता गुलबर्ग की तरफ जाता है, उस पर नहर के पुल से गुजरते ही दाएं हाथ एक रास्ता नहर के साथ साथ जाता है, दूसरे रास्ते से किनाल पार्क की बस्ती शुरू हो जाती है। एक सड़क किनाल पार्क की कोठियों से गुजरकर जाती है, दूसरा रास्ता कच्चा था और कुछ दुकानों से होता हुआ आगे चलकर पक्की सड़क से मिल जाता था। मैं इसी रास्ते से शनासा थी। यही सड़क और कच्चा रास्ता मिलकर हमारे 24S किनाल पार्क के सामने से गुजरकर आगे बाजार में जा निकलता था। 24S किनाल पार्क एक 6 किनाल की कोठी थी, जिसका काला फाटक था, जैसा फाटक अब 121C के सामने है। मुझे यूँ लगता है जैसे काले फाटक के साथ कुछ मेरी तकदीर का गहरा लटक था, लिंक है। जब भी मेरे घर के आगे में ऐसा फाटक होता है, मैं बड़ा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती हूँ। ये फाटक खुलते ही बाएं हाथ एक बड़ा सा दरख्त था, इससे आगे सारी जगह ढंढार, उजाड़, जड़ी बूटियों और जंगली पौधों से उल्टी हुई थी। फाटक से कोई 50 फुट के फासले पर कोठी थी। एक अरसा से बंद रहने की वजह से हमारा हस्ता हाल तो ना थी, लेकिन बोसीदा सी लगती थी। सबसे पहले चंद सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदा आता, इसके फर्श पर काली और पीली मोज़ेक की शतरंजी बिछी थी। इस बरामदे की दोनों जानिब कमरे थे। बाएं हाथ में ऐन शुरू में जो कमरा था, मैंने अपना पढ़ाई का कमरा बना लिया। बरामदे की दूसरी तरफ बावर्ची खाना था, जो ज़ैनब और लालू की राजधानी था। मेरे ऑफिस से पीछे एक कमरा और गुसल खाना था। गुसल खाने का दरवाज़ा खोलें तो थोड़ी सी खाली जगह थी, जिसमें एक लेटरिन बनी थी, जिसे ज़ैनब और लालू इस्तेमाल करते थे। मेरे बेडरूम से मुल्हे के बरामदे के पीछे 2 बड़े कमरे, उनसे पीछे 3 छोटे कमरे थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा ड्राइंग रूम में खुलता था और इससे पीछे गोदाम सूरत कमरे में रेजी ने चारपाई डाल ली थी। इसके साथ वाले कमरे में काट कबार और खाने के कमरे के पिछले कमरे में ज़ैनब और लालू रहते थे। बावर्ची खाने के सामने एक हौज था, जिसमें दस्ती नलका लगा हुआ था। मैंने घर की तफसील इसलिए बयान की कि आपको बता सकूं कि घर के माहौल में रिहाइश का बड़ी अहमियत की हामिल होती है, उसके मकीनों पर बड़ा असर होता है। मैंने घर में कदम पड़ते ही ऑफिस पर कब्जा किया, फिर इससे मुल्हिक अपना बेडरूम और गुस्ल खाना चुन लिया।
زینب اور لالو ایک طرح سے میرے ملازم تھے۔ میں نے کبھی انہیں ریزی بھائی کے لیے کوئی خصوصی کام کرتے نہیں دیکھا، ہر جگہ میں ہی اہم تھی۔ میں نے دیکھا ہے جن گھروں میں مجھ جیسی خود اعتماد عورتیں یا لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، وہاں ایسی شیرنیوں سے ایک کر مرد اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ جب وہ اپنی منوا نہیں سکتے تو اپنے اندر ہی کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ عموماً مردوں کا نکما پن اور ان کے ڈپریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مردوں کی طرح ایسی عورتوں کو بھی اتھارٹی کا بہت شوق ہوتا ہے۔ میں نے بھی لائق بن کر اپنا رعب والدہ صاحبہ پر ڈال دیا تھا۔ وہ گھریلو خرچ کے پیسے مجھے دیتی، جب بھی وہ شیخو پورہ سے آتی میرے ساتھ سوتی۔ جب ان کی تبدیلی ملتان ہوگی تو وہ مجھے ملتان سے خط لکھتی۔ ریزی کے لیے ان خطوں میں کوئی چھوٹا موٹا پیغام بھی نہ ہوتا، جب بھی ذکر ہوتا ضمنی یا سرسری ہوتا۔ ریزی بھائی طبعاً شریف آدمی تھے، مجھ سے زیادہ ذہین، ہر طرح سے زیادہ ڈیزرونگ تھے۔ اسی شرافت اور محبت کے باعث تقاضا کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا، اور نہ وہ مسابقت میں یقین رکھتے تھے اور نہ کبھی چیلنج ہی کو کرتے تھے۔ وہ جو کچھ زینب پکا دیتی کھا لیتے، جو کچھ میں کہہ دیتی فوراً مان لیتے۔ موسیٰ لیڈی مکلیڈن میں ہی رہ گیا تھا۔ میں صبح لالو کے ساتھ بغلی کچے راستے سے ہو کر جے روڈ پر پہنچی، جہاں نہر کے پل سے کچھ پہلے بس سٹاپ تھا، جہاں سے بس سیدھی مال روڈ پر پہنچتی اور بینگنوں بھینگیوں کی توپ کے پاس والے سب بس سٹاپ سے اتر کر میں لالو کالج پہنچتے۔ پنجاب یونیورسٹی کے بڑے ہال میں ہمارا فائنل کا امتحان ہوا۔ برآمدہ گزرتے ہی اندر بڑے ہال میں ہر طالب علم کے لیے ڈیسک اور کرسی تھی۔ غالباً یہ چوتھے پرچے والے دن کا واقعہ ہے۔ اشفاق احمد کو کاسا برادر کا رول پسند تھا۔ وہ مجھ سے دوئی مانگ کر کچھ ادھار لے کر مجھے غالباً یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے کمتر ہیں۔ ان کی عادت میں نے دوسروں کے معاملے میں بھی راسخ دیکھی۔ وہ اپنے سے کمتر کو فرمائش کر کے کچھ نہ کچھ مانگتے، لڑکیوں سے بڑی عاجزی سے کچھ نہ کچھ پکا کر لانے کو کہتے اور پھر اسی پکوان کو ایسی نیاز مندی سے کھاتے گویا اس سے پہلے کبھی اس جنت کے میوے کا مزہ نہ چکھا ہو۔ تحفے لینے کا فن جیسے خان صاحب کو آتا تھا، میں نے اس عاجزی کے ساتھ پھر کبھی کسی کو اس طرح تحفے قبول کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، غالباً چوتھے پرچے کا ذکر ہے۔ خان صاحب کے دل میں وہی عاجزی در آئی، اپنا پین اٹھا کر میری سیٹ تک آئے اور بولے، کیا آپ کے بلیو بلیک انک ہوگی؟ قطاروں میں چکر لگانے والے انویجیلیٹر نے انہیں دیکھا، یکدم مڑا اور دور سے آواز لگائی، کیوں بھائی کیا ہے؟ میری دوات اٹھا کر اشفاق صاحب نے اسے دکھائی۔ وہ بات سمجھ نہ پایا، قریب آ کر بولا، کیوں بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ سر میرے پین میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، میں ان محترمہ سے سیاہی مانگنے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم نہیں کمرہ امتحان میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے؟ بڑی معصومیت سے بھولے سے بن کر اشفاق احمد بولے، جی میں بات تو نہیں کر رہا، میں تو سیاہی مانگ رہا ہوں۔ آپ مجھ سے اپنی ضرورت کا ذکر کرتے، ممتحن اعلیٰ سے بات کرتے۔ سوری سر، نہ میرے پاس کوئی بوٹی ہے نہ ان کے پاس، آپ میری تلاشی لے سکتے ہیں۔ انویجیلیٹر غصے سے خان صاحب کی طرف دیکھا، پھر یکدم اس کے چہرے پر ملائم آ گئی۔ آپ اشفاق احمد ہیں؟ جی۔ آپ ادیب ہیں؟ آپ نے ایک محبت سو افسانے لکھی ہے؟ جی، حسن اتفاق سے۔ بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات سے آپ اتنی بڑی بڑی کہانیاں کیسے بنا لیتے ہیں؟ جواب دینے کی نوبت نہ آئی، اس وقت ممتحن اعلیٰ ڈائس سے اتر کر ہمارے پاس آ گئے۔
کیا ہوا؟ انہوں نے تشویش بڑے لہجے میں سوال کیا۔ یہ پین میں سیاہی بھرنا چاہتے ہیں؟ میں پاس کھڑے ہو کر سیاہی بھروا رہا ہوں کہ کہیں کوئی چیٹنگ نہ ہو جائے۔ او آئی سی۔ سپرنٹینڈنٹ واپس چلا گیا۔ خان صاحب نے سیاہی بھری اور میرا شکریہ ادا کیے بغیر یوں مڑ گئے گویا دوات ان کی تھی اور انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے آج تک کبھی پین میں سیاہی نہیں بھری۔ میرے لیے یہ بڑا تھکا دینے والا ٹیکنیکل سا کام ہے۔ میں نے نہ جانے کیوں بڑی دیر تک اس دوات کو سنبھالے رکھا۔ ان میں امتحانوں کے دنوں میں میرا پہلا تعارف خان صاحب کے خاندان سے ہوا۔ پرچہ ختم ہونے پر ہم لوگ باہر نکلے۔ ہال کے باہر برآمدے میں اشتیاق احمد خان سے ملاقات ہوئی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی اشتیاق ہے۔ ہم سب اسے تکو کہتے ہیں۔ فوج میں نیا نیا بھرتی ہوا ہے۔ تکو نے بڑی اجلی سی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ خان صاحب نے عجیب اپنائیت سے میرے ہاتھ سے قلم کاغذوں کے نیچے رکھنے والا گتا پکڑا اور اسے تکو کے حوالے کر دیا۔ یہ قدسیہ میری ہم جماعت ہیں۔ تم انہیں کاکی کہہ کر پکار سکتے ہو۔ نہ جانے کس طرح اشفاق صاحب میرا گھریلو نام جانتے تھے۔ مجھے کچھ پوچھنے کا وقت نہ ملا کیونکہ تکو نے بڑی محبت سے پوچھا، شکو پرچہ کیسا ہوا؟ اب مجھے پہلی بار علم ہوا کہ اشفاق صاحب کا نک نیم شکو ہے۔ بس ہو گیا، چپ چاپ چلے آؤ۔ ان کا ملازم غالباً گورنمنٹ کالج میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہاں تک جانا ہے تو یہی ہوتا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ تکو بڑی خاموشی کے ساتھ ہم دونوں سے 2 قدم پیچھے چلتا رہا۔ اس نے شکو اور کاکی سے کوئی بات نہ کی۔ دونوں صاحب اور قدسیہ ہی نے آپس میں کوئی رابطہ قائم کیا، حتیٰ کہ یہ بھی نہ پوچھا کہ کون کون سے سوال کیے گئے اور پرچہ کیسا ہوا۔ گیٹ کے قریب ہی لالو کو منتظر نظر آیا۔ خان صاحب نے تکو سے میری چیزیں پکڑ کر لالو کو پکڑا دی اور دونوں بھائی یوں مڑ گئے گویا سرے سے واقف ہی نہ ہوں۔ اشفاق ابھی فوج میں نیا نیا بھرتی ہوا تھا۔ اشتیاق، وہ کاکول میں کیڈٹ تھا اور انڈر ٹریننگ تھا۔ وہ اپنے خاندان سے نیا نیا بچھڑا تھا اور سخت گرمی کی چھاپ ابھی اس کے چہرے پر نہ تھی۔ 6 فٹ 2 انچ لمبا، گورا چٹا سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والا تکو اگر خاموش رہتا تو امریکن لگتا۔ اس پہلی ملاقات میں تکو اور میری دوستی کی بنیاد رکھی گئی۔ ہولے ہولے یہ دوستی گہری ہوتی گئی۔ وہ جہاں بھی مجھے خط ضرور لکھتا اور میں بھی اس کے خط کا جواب اہتماماً دیتی۔ ڈیڈی جی سے محبت کا رشتہ ضرور تھا، لیکن اس میں احترام عظیم تھا۔ تکو اور ناہید سے بڑی بے تکلفی تھی۔ وہ ساری زندگی میرا رازداں، دوست، بھائی، مددگار رہا۔ ایک عاشقی کا رشتہ قائم نہ ہو سکا، باقی سارے رشتے مضبوطی سے قائم رہے۔ غالباً یہ سکھوں کے ساتھ رہنے کا اثر تھا کہ ہم دونوں ایسے رسم و رواج یوں تھے جیسے خاندانی نظام کرشن جوڑا کی بازگشت تھے۔ یہ امتحانوں کے بعد کی بات ہے۔ میں بڑے درخت کے جھولے پر تھی جس وقت کالا پھاٹک ہولے سے کھلا۔ میں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ میرے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت نہ تھی۔ میری والدہ ان دنوں ملتان میں انسپیکٹرس آف اسکولز تھیں۔ انہوں نے نادر شاہی حکم دے رکھا تھا کہ شہر میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں۔ جب تک میں موجود نہ ہوں کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ریزی کو بھی آرڈر دے رکھا تھا کہ کسی دوست کو گھر بلانے کی تکلیف نہ کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ پھاٹک کھلا، سائیکل کا ایک پہیہ اندر گھسا، پھر ہینڈل، پھر ایک سفید ہاتھ نظر آیا جس پر سنہری بال تھے۔
پھر سائیکل اندر آئی۔ خان صاحب نے احتیاط کے ساتھ اپنے پیچھے کالا پھاٹک بند کر دیا۔ میرا جھولا رک گیا۔ میں حیرانی سے سراپا استقبال بن گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک مزنگ روڈ کی تیسری منزل پر رہنے والے کو میرا پتہ معلوم ہو سکتا ہے۔ پھاٹک کے ساتھ دائیں طرف اینٹوں کا لال روڑی ملبہ پڑا تھا۔ خان صاحب نے سائیکل وہاں کھڑی کر دی اور درخت سے لگے گھریلو قسم کے جھولے کی طرف آئے۔ السلام علیکم۔ چھوٹی سی بے ترتیب باڑ الالنگ کر وہ قریب آتے ہوئے بولے، جی السلام علیکم۔ آپ جی کا بہت استعمال کرتی ہیں۔ میں نے کالج میں بھی یہ محسوس کیا تھا۔ جی۔ میں انہیں بتا نہ سکی کہ خوفزدہ لوگوں کے پاس جی کی تکرار ایک نوعیت کی ڈھال ہوا کرتی ہے۔ مراثی مزارع یتیم مسکین ملازم کے پاس ایک قسم کا ڈیفنس میکانزم ہے جسے استعمال کر کے وہ جاگیردار، نمبردار، آمر، ڈکٹیٹر، مالک، غرض یہ کہ ہر قسم کے اپنے سے برتر کے دل میں جذبہ ترحم ابھارتا ہے اور کسی کے رحم و کرم پر تکیہ کر کے اپنے انا کو مجروح ہونے سے بچاتا ہے۔ میں نے شکو کو جھولے کے پاس بٹھانا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ یہاں دو تین بوسیدہ سے ڈگڈگی نما موڑے پڑے تھے۔ میں برآمدے کی طرف چلی۔ وہ مؤدب انداز میں پیچھے پیچھے ہو لیے۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر ہم برآمدے میں پہنچ گئے۔ یہاں فرش تو موزیک کا تھا لیکن اس کا ڈیزائن کالے اور پیلے رنگ کی شطرنجی کا تھا۔ یہاں خوبصورت آرام دہ ٹیک لکڑی کی بنی ہوئی گول گول پشت کی کرسیاں تھیں۔ میں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور جی کہنے سے گریز کیا۔ مجھے ریزی کی تلاش ہے، آپ اسے بلا دیں گی؟ آج تک پرویز کو کسی نے ریزی نہ کہا تھا۔ اب ایک لمحہ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے ریزی پڑ گیا۔ وہ تو جی گھر پر نہیں ہے۔ کب تک آئے گا؟ مجھے اس سے ایک سرورق بنوانا تھا۔ بس جی آتا ہی ہوگا، میں نے بڑے و ذوق سے کہا، حالانکہ مجھے ریزی کی آنیاں جانیاں کبھی ٹھیک طور پر معلوم نہ ہو سکیں۔ میں جی پوچھ کر بتاتی ہوں۔ میں اٹھ کر باورچی خانے تک گئی۔ زینب دروازے میں کھڑی تھی۔ میں اندر چلی گئی۔ ذرا لالو کو بازار بھیج کر نمک پارے اور برفی منگوا لو، ساتھ چائے بھی بھیج دینا۔ یہ کون ہے صوفی صاحب؟ میرے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں، پرویز بھائی کا پوچھنے آئے ہیں۔ اتنے سوہنے صوفی صاحب، اتنے سوہنے؟ ہائے راں، اتنے سوہنے؟ زینب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ چپ ہو گئی۔ غالباً اس وقت زینب نے کوئی دعا مانگی ہوگی جو بعد میں میرے کام آئی۔ دیر نہ کرنا، یہ رکنے والے نہیں، جلدی لالو کو بازار بھیجو۔ کنال پارک کا بازار بالکل پینٹ و صورت تھا۔ میں چھوٹی موٹی دکانیں اور سستے سودے تھے۔ ایک حلوائی کی دکان تھی جس کا بنیادی کام دہی دودھ بیچنا تھا، لیکن وہ اپنی دکان کی عزت بڑھانے کے لیے نمک پارے اور برفی بھی رکھتا تھا۔ خان صاحب نے یہ برفی اور نمک پارے اس طرح کھائے جیسے من سلوا کھا رہے ہوں، اور یہ نعمتیں انہوں نے پہلی بار چکھی ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ میں مزنگ روڈ پر رہتا ہوں؟ جی پتہ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جب ہم پاکستان آئے تو پہلے ہم خالہ رشیدہ کے پاس ٹھہرے تھے، لیکن جلد ہی ہمیں ایک مزنگ روڈ کا پتہ چلا۔ آپ کو پتہ ہے ہم بے سر سامان تھے، تکو اور میں چھوٹے تھے، ججو بھائی کراچی میں تھے اور میں ساہیوال میں۔ بابا جی میرے والد ساری پونجی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اقبال بھائی نے بڑی ہمت کی۔ وہ چوری صبح بکر منڈی جاتے، ایک آدھ بکرا خرید کر اپنے کندھوں پر سوار کرتے اور پھر اسے گھوم پھیر کر بیچتے اور گھر آ کر ساری پشت اماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ میں بلاٹنگ پیپر کی طرح ساری انفارمیشن چوس رہی تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی کتنی مشکلات تھیں۔ میری بڑی آپا فرخندہ
حاملہ تھی۔ ان کے شوہر ڈاکٹر ایوب احمد خان انہیں ہمارے پاس چھوڑ کر لندن جا چکے تھے۔ بالو بھائی کے پیسوں سے گزارا نہ ہوتا تھا۔ پھر میں نے سوچا، مجھے کچھ سمجھ آئی کہ یقیناً اقبال احمد ہی بالو بھائی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی نوکری تلاش کروں۔ مجھے پتہ چلا کہ والٹن کیمپ میں ایک کلرک کی اسامی خالی ہے۔ میں بڑے رعب سے اپنی BA کی ڈگری لے کر پہنچا، لیکن کلرک نے ڈگری دے کر کہا، بھائی یہاں میٹرک پاس آدمی چاہیے۔ دوسرے دن میں اپنی 10ویں کی ڈگری لے کر گیا اور مجھے نوکر رکھ لیا گیا۔ میرا دل ترس سے بھر گیا، لیکن میں نے منہ سے کوئی اظہار نہ کیا۔ وہ کہتے گئے، والٹن میں ان دنوں ایک بہت بڑا مہاجر کیمپ تھا۔ ٹولے فرد قافلے اجڑے بچھڑے لوگ آ رہے تھے، حیران پریشان پڑاؤ ڈال کر سارے کیمپ میں گھومتے پھرتے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ انہیں اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں کی تلاش تھی۔ چھت سے محروم یہ لوگ گھر ڈھونڈ رہے تھے، روزگار نہ تھا اور انہیں معلوم نہ تھا کہ روزی کا وسیلہ کیسے بنے گا۔ میں کیمپ میں معمولی کلرک تھا۔ میری ڈیوٹی تھی کہ میں مہاجروں کے نام، پتے، کوائف اور ان کی شکایات اپنی نوٹ بک میں لکھا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے ایک مائکروفون مل گیا۔ میں اس پر اہم اناؤنسمنٹ کرنے لگا۔ پھر سلسلہ بڑھا اور مجھے ملتان کیمپ میں جانے کا حکم ملا۔ ہوائی جہاز پر دورے ہونے لگے۔ یہ میرے پہلے ہوائی سفر تھے اور میں ان سے بہت محصور ہوتا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی، میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ ایک مزنگ روڈ سے والٹن پیدل جانا پڑتا، واپسی پر بہت تھک جاتا۔ وہ لمحہ بھر کور کے تو میں نے سوچا، بھلا یہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ میں لاہور کی سڑکوں، یہاں کے محلوں سے قطعی نا واقف تھی، اس لیے اس فاصلے کا اندازہ لگانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ والٹن میں ہی ممتاز مفتی مجھ سے ملے۔ بڑا بھلا آدمی ہے وہ، بظاہر اڑب لگتا ہے، لیکن دل رکھنے کی ریت اس سے زیادہ کسی کو نہیں آتی۔ بات کرنے والا داستان گو بلا کا سحر البیان تھا۔ میں نئی سنی سنائی سے گزر کر والٹن کیمپ میں پہنچ گئی اور قریب سے ممتاز مفتی کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے انٹرٹین کر رہے تھے۔ بار بار وہ پھاٹک کی طرف اس طرح دیکھتے کہ مجھے یقین ہو جائے وہ واقعی ریزی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھی کسی طرح ان کی گفتگو سے آب بھگت کرنی چاہیے۔ میں اندر گئی اور اپنے ایک پسندیدہ البم اٹھا لائی۔ یہ البم میں نے بڑی مشکل سے تصویریں اکٹھی کر کے بنائی ہے۔ کیا آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ آپ کی فیملی البم ہے؟ جی نہیں، یہ ان فلمی ایکٹر اور ایکٹریسوں کی تصویریں ہیں جو مجھے جی جان سے پسند ہیں۔ جب ہم دھرمشالہ میں ہوتے تھے تو وہاں ایک سینما گھر ہمارا ٹاکیز ہوا کرتا تھا۔ ان کا انکابل بورڈ کوتوالی بازار کے چوراہے میں لگتا تھا۔ اس پر لکھا ہوتا، آج جذب کو۔ مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ آج سب کو کیا چیز ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، ہمارا ٹاکیز کے مالک ہمارے پڑوسی تھے۔ یہاں سے مجھے اور ریزی کو فلمیں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مزے تھے، ہمارے مفت فلمیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ شکو جی نے کہا، نا جی، میری امی نے بھانٹیا صاحب کو بڑی شدت سے منع کر رکھا تھا کہ بچوں کو بغیر ٹکٹ خریدے ہال میں نہ جانے دیں۔ میں نے جلدی سے ٹوکا، ابھی تو سب کہہ رہے تھے کہ سینما کے مالک آپ کے ہمسائے تھے۔ ہمسائیگی اور چیز ہے، ٹکٹ اور معاملہ تھا۔ البم کے پہلے صفحے پر کندن لال سہگل کی تصویریں تھیں۔ کندن لال سہگل نے پہلی مرتبہ فلم دیوداس میں رول ادا کیا تھا۔ راج کماری سے لے کر پشاور تک سینما کے شائقین کر اٹھے۔ اس فلم میں پارو کا رول دبلی پتلی ہیروئن نے کیا تھا اور بروا نے اس کے شوہر کا رول ادا کیا تھا۔ اللہ کی عجیب کام ہے، وہ عروج کے مقامات بدلتا رہتا ہے اور زوال کو کبھی
کسی ایک مقام یا شخص یا مستقبل تک نہیں کرتا۔ پاک بھارت میں بھی فلمی عروج کی داستان کچھ اسی طرح تھی کہ سب سے پہلے بمبئی ٹاکیز نے تہلکہ مچایا۔ اچھوت کتیا جیسی فلمیں بنائی گئیں جس میں دیوکارانی نے شودھ لڑکی کا رول کیا۔ اس کے ساتھ ایک کھیپ بڑے ایکٹروں اور اچھی فلموں کی پیدا ہوئی۔ پھر گویا اوپر سے اشارہ ہوا اور ساری شہرت، سارا عروج نیو تھیٹرز کی شکل میں بمبئی سے کلکتہ منتقل ہو گیا۔ کندن پنچ کی آواز نے ڈھانپ لیا۔ مدھو بالا سلوچنا کو بھول کر لوگ کانبن بالا کے گن گانے لگے۔ میں خود کا بہت فین تھی اور اس کی جواب فلم نے مجھ پر جادو کر رکھا تھا۔ سہگل جب دیوداس کے روپ میں گاتا، دکھ کے اب دن ہیت نہیں تو دل میں شام سی پڑ جاتی۔ کاٹن بالا جب منت بھرے لہجے میں گاتی، جانے نہ دیں گے نہ جانے دیں گے لیٹ رہیں گے راہوں، تو گویا ہیروئن کے ساتھ ساتھ ٹکٹ خریدنے والے بھی ہیروز کو روکنا چاہیے۔ کندن لال سہگل ایک مرتبہ دھرمشالہ آئے تھے۔ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے، وہاں ہم ان سے اسی عقیدت سے ملنے گئے جس طرح سارے فین عقیدت مند جاتے ہیں۔ سہگل اپنی ایک ٹی سیٹ بیچ رہے تھے۔ امی نے وہ ٹی سیٹ 200 روپے میں خرید لیا۔ عجیب بات ہے کہ وہ سیٹ میرے پاس 121C تک رہا اور بالآخر میں نے اسے ایک ایسے شخص کی نذر کیا جو سہگل کی یادیں جمع کر رہا تھا۔ میں یہ البم خان صاحب کو پوری جانکاری، دلچسپی اور توجہ سے دکھا رہی تھی کہ وہ بظاہر متوجہ، لیکن یہ باطن وہ کسی اور سوچ میں تھے۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولے، یہ تو بڑی اچھی ہابی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سنجیدہ قسم کی مشغولیت؟ آپ کے بھائی تو بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ کا کوئی ایسا مشغلہ؟ اشفاق صاحب، میں کچھ کہانیاں لکھ لیتی ہوں، ایسے ہی ٹوئیاں، کچھ مہاجر کیمپوں سے سوئی کہانیاں، کچھ اردو گرد کا تجربہ۔ واہ، یہ بات ہوئی نا، یہ شوق تو بہت ہی مثبت ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی کہانیاں دکھا سکتی ہیں؟ میں اپنے آفس میں چلی گئی۔ میز کی دراز سے میں نے وہ پیلے کاغذ نکالے جس پر میری کہانیاں رقم تھیں۔ سب سے اوپر فاطمہ کہانی تھی۔ بہت بعد میں اس کہانی کا ڈرامہ صبح کا تارا بنایا گیا، جسے پہلی مرتبہ آغا ناصر نے پروڈیوس کیا اور انور سجاد نے اس میں ہیرو کا رول کیا۔ جب میں کاغذوں کا پلندہ لے کر آئی تو خان صاحب بڑی بے تکلفی سے لالو سے مشغول گفتگو تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا گویا وہ برسوں سے لالو کو جانتے ہوں۔ مجھ سے انہوں نے افسانے پکڑ لیے اور بڑی دلچسپی سے ورگردانی کرنے لگے، ایک متبدی کی طرح میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کاکی، آپ صفحہ نمبر نہیں لکھتی؟ میں نے کچھ پوری توجہ اور اہتمام سے یہ کام نہ کیا تھا، یہ تو وقت کٹی کا ایک شغل تھا۔ اچانک یہ افسانے ایک نئے رابطے کا سنگ میل بن گئے۔ جی، بات یہ ہے کہ میں نے جلدی میں کچھ ترتیب سے کاغذ اکٹھے نہیں کیے۔ دیکھیے، کوئی جلدی نہیں، آرام اطمینان سے الگ الگ کر کے افسانے مرتب کر لیجیے، میں پھر آ جاؤں گا۔ ریزی تو ابھی آیا نہیں؟ اچھا، پھر صحیح۔ کالے پھاٹک کے پاس میں کھڑی سائیکل باہر نکالی، اس کے سوار نہ مڑ کر ٹاٹا بائی بائی کرنے کی کوشش کی، کوئی وداعی جملے ہی کہے، بس ایک دردناک سی خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پھر میری ان کا خط آیا کہ وہ جلد لاہور آئیں گے اور افسانے ضرور دیکھیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب دوبارہ وہ ہمارے گھر آئے تو چند افسانے اپنے ساتھ لے گئے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میرا پہلا افسانہ
واماندگی شوق ادب لطیف میں چھپ گیا اور یہ رسالہ دستی لے کر میرے پاس آئے۔ لیجیے مبارک ہو، ادبی سفر شروع ہو گیا۔ رسالے کے اوپر لکھا تھا، کاش میں بھی ایسا ایک افسانہ لکھ سکتا۔ کہانی پر میرا نام بانو قدسیہ لکھا تھا۔ یہ نام خان صاحب نے اپنی طرف سے عنایت کیا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا یہی نام شہرت پکڑ گیا اور میں اپنا آبائی نام قدسیہ چھٹا خود بھی بھول گئی۔ یہ نام کی بھی عجیب کہانی ہے۔ میری والدہ نے کبھی مجھے قدسیہ کہہ کر نہ پکارا، وہ مجھے کاکی اور ریزی بھائی کو کاکا کہتی تھیں۔ لیڈی میکلیگن میں میری سہیلیاں جمیلہ ظفر، امینہ، ملک انور، ملک اور رابعہ اقبال ملک مجھ کو کو کہہ کر پکارتیں۔ میں بھی اس نام پر خوش رہی۔ مفتی جی مجھے قدسی پکارتے رہے، لیکن شہاب صاحب نے جب مجھے بانو کہہ کر بلانا شروع کیا تو ہر نام ماند پڑ گیا۔ اب تک یہی نام مستعل چھوٹے بڑے مجھے بانو آپا کہہ کر پکارتے رہے اور میں اس نام کے ساتھ اندر باہر بڑی مناسبت محسوس کرتی ہوں۔ ایک دفعہ بانو قدسیہ بن جانے کے بعد مجھ میں بڑی خود اعتمادی پیدا ہو گئی، لیکن شکو میرے لیے پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میری اردو کمزور، مشاہدہ کمزور تر اور تخیل بھی واجبی سا ہے، لیکن اب ان کے پاس کینال پار کرنے آنے کا بہت اچھا جواز پیدا ہو گیا۔ وہ مجھے کبھی کبھار کچھ لکھنے کے لیے دے جاتے اور پھر اس ورک کو اب بڑے احترام سے لے جاتے اور کرانے کا یہ مدعو کرنے کا یہ انوکھا ڈھنگ خاص ان کی اختراع تھی۔